بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی بھی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا اور زمین پر سر کے بل گر گئی۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگی کہ وہ موقع پر ہی فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بددعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا ہے میاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے بددعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بددعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، یہ تیری بددعا کا کیا دھرا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بددعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا تو ایک کیچڑ کا چھینٹا اڑا تو اس فاحشہ عورت کے لباس پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کے یار کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ تو جب اس کے یار نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اور وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔